اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ کے صحابہ ستاروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں 14ویں رات کی طرح محمد رسول اللہ سراج منیر بن کر جگمگا رہے ہیں، ایمان افروز گفتگو جاری ہے، وعظ و نصیحت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں جن کا نام ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ اصل نام نہیں تھا، اصل نام کے متعلق 30 روایات آتی ہیں، 30 مختلف نام آتے ہیں۔ کسی نے جو سب سے زیادہ روایت ہے وہ حضرت عبد الرحمن کی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اپنا مزاج تھا، شوق تھا کہ بلیوں کی طرف رغبت تھی، بلی کے بچے ہوتے انہیں اٹھا کر اوپر کی جگہ پہ رکھ دیتے، انہیں دودھ پلایا کرتے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے، انہیں پالا کرتے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ابو ہریرہ کھڑے ہیں، عبد الرحمن کھڑے ہیں، بن صخر دوسی کھڑے ہیں، بلی کے بچے کو اٹھا کر اوپر کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرہ بلی کو کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے اس شوق کو دیکھا، اس عمل میں اشتغال کو دیکھا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کی رکھوالی کرنے والے۔ انہیں یہ تخلص اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں اب دنیا میرا نام بھول جائے، دنیا بھول جائے کہ مجھے میری ماں نے کس نام سے، میری ماں نے کیا نام رکھا تھا، میرے باپ نے کیا نام رکھا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں صبح قیامت تک آنے والی انسانیت اور مومن مجھے ابو ہریرہ کے نام سے جانے، مجھے اس لقب سے پہچانے جو یا رسول اللہ آپ کی زبان صداقت سے نکلا ہے۔ آپ نے مجھے ابا ہریرہ کہا، ابو ہریرہ کہا، میں چاہتا ہوں لوگ مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پہچانے۔ ابو ہریرہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس قدر بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں اس قدر بھوکا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے اگر کچھ کھانے کو نہ ملا میری حالت خراب ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائیے، کسی کو حکم دیجیے وہ مجھے کچھ کھانا دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ کو کھڑا کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے لوگوں، کون ہے تم میں سے جو ابو ہریرہ کو اپنا مہمان بنا لے، میرے اس صحابی کو اپنا مہمان بنا لے، آج کی رات اسے کھانا کھلائے۔ لیکن اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ازواج مطہرات کے دروازوں پہ بھیجا، فرمایا کہ میرے گھر میں جاؤ، ساری ازواج مطہرات کے پاس جاؤ، جہاں سے جو ملے ان سے کہو کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہوں اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ ہے پیش کر دیا جائے۔ وہ سب دروازوں پر گئے۔ اتفاق یہ ہے کسی گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں تھا، فاقے چل رہے تھے، ہر گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے کھانے پر مذہب کا لیبل لگایا، ہم نے مختلف کھانے کو مذہب کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کھانا بھی سنت ہے، وہ کھانا بھی سنت ہے، گجریلا بھی سنت ہے، حلوہ بھی سنت ہے۔ میرے بھائی کھانا کھائیں، شوق سے کھائیں، ساری دنیا کھاتی ہے، مذہب کا نام استعمال کر کے کھانا مت کھاؤ۔ کھانا سنت نہیں ہے، بھوکا رہنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں ہفتوں گزر جاتے، فاقے ہوا کرتے تھے، کھانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ واپس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی صحابی جو آج کی رات اسے اپنا مہمان بنا لے اور اسے کھانا کھلائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا مہمان ہمارا محبوب ہے، آپ ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اپنے گھر لے کے آؤں گا۔ ابو ہریرہ کو حضرت ابو طلحہ انصاری ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے کے آتے ہیں، زوجہ محترمہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، آج گھر میں جو کچھ ہے دسترخوان پہ سجا دو، مہمان کی خاطرداری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ زوجہ محترمہ نے کہا آج اتفاق یہ ہے کہ گھر میں تھوڑا سا کھانا جو بچا ہوا پڑا ہوا ہے وہ بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔
فرمایا کہ وہی رکھ دو، دسترخوان سجا دو، بچوں کو تدبیر کے ساتھ بہلا کر سلا دو، میرے بچے بھوکے سو جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مہمان سیر ہو کے کھا لے، اس بات کی فکر ہے۔ دسترخوان سجا دیا گیا، فرمایا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ رہے جو دسترخوان پہ نہ رکھو، اور ہاں ایسا کرنا رات کے اندھیرے میں چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا، مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا اور یوں اظہار کرنا جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یوں اللہ کے نبی کا مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن کھانا نہیں ہے، وہ سیر ہو کے کھا لے گا۔ دسترخوان سجا دیا گیا، ابو ہریرہ کو بٹھا دیا گیا، چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا گیا، حضرت ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے ہیں، زوجہ محترمہ بھی بیٹھ گئی ہیں، ابو ہریرہ کو کھانا کھلایا گیا، وہ سیر ہو کر انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ رات گزرتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آج تیرے آنے سے پہلے تیری تائید میں، تیرے اس عمل کی محبت میں آسمانوں سے جبریل آ چکا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا اور خدا یہ اعلان کر کے فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے پاک پیغمبر، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنے ایثار والے، اتنے جذبے والے، اتنی محبت والے، اتنے قدردان اور اتنا خرچ کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اوپر محتاجوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود تنگ دستی میں رہتے ہیں، لوگوں کو اچھا دیا کرتے ہیں، لوگوں پر لٹایا کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مسلمان کی حاجت کو دور کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو دور کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیری تائید میں قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ یہ فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔